جو ایک دن کے مقتل کو ہمیشہ کا مکتب بنائے اسے حسین کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جو ریت کے صحرا کو عبودیت کا آسمان بنائے اسے حسین کہتے ہیں۔ حسینی بیٹھے ہو، کوئی شیعہ سنی کی تفریق نہیں، حسینی بیٹھے ہو، جملہ لیجئے گا۔ جو ایک جنگل کو درسگاہ علم و شجاعت بنائے اسے حسین کہتے ہیں۔ جو نینوا کو سجدہ گاہ شہادت بنائے اسے حسین کہتے ہیں۔ جو عبد کو معبود سے ملائے اسے حسین کہتے ہیں۔ جو نو کے سنا کو اپنا منبر بنائے اسے حسین کہتے ہیں۔ جو آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے نبیوں کی محنتوں کے تاج کو شرافت کا یاقوت عطا کرے اسے حسین کہتے ہیں۔ جو محمد جیسے نبی کی 63 سالہ زندگی کی محنت کو رنگ لگائے اسے حسین کہتے ہیں۔ میں نے لا الہ صبح کی مجلس میں پڑھا، فکرہ لیجئے گا۔ جو دشت کے صحرا میں، بلکہ جملہ یوں کہوں، جو ریت میں، ریت کے اوپر اپنے لہو سے لا الہ تحریر کر کے لا الہ کو بقا عطا کرے اسے حسین کہتے ہیں۔ سکھاتے ہیں۔ اے مسلمانوں، اپنے آپ کو مسلمان کہنے والوں سنو غور سے۔ اے مسلمانوں، تمہیں جینا سکھاتے ہیں حسین۔ حق کے اوپر کربلا میں سر کٹاتے ہیں حسین۔ حق و باطل کا ہوا یوں کربلا میں فیصلہ، قتل کرتا ہے یزید، فتح پاتے ہیں حسین۔ جڑ گئے حسین سننے کے لیے۔ زہرا کا گوہر اختر صد برج شرف ہے، یہ اختر صد برج شرف در نجف ہے، یہ در نجف حیدر صفدر کا خلف ہے، یہ حیدر صفدر کا خلف حق کی طرف ہے، یہ حق کی طرف مثل رخ قبلہ نما ہے، یہ قبلہ نما کعبہ تسلیم و رضا ہے، یہ کعبہ تسلیم و رضا فخر پدر ہے، یہ فخر پدر فاطمہ کا نور نظر ہے، یہ فاطمہ کا نور نظر رشک قمر ہے، یہ رشک قمر برج امامت کا گوہر ہے، یہ برج امامت کا گوہر جان نبی ہے، یہ جان نبی خاص خدائے احدی ہے، یہ خاص خدائے احدی قبلہ دی ہے، یہ قبلہ دی کعبہ ارباب یقی ہے، یہ کعبہ ارباب یقی عرش نشی ہے، یہ عرش نشی مہر نبوت کا نگی ہے، یہ مہر نبوت کا نگی در عطا ہے، یہ در عطا ماہر اسرار خدا ہے۔ نخل و گل و برگ و ثمر و طوبہ و میوہ، خلد و ارم و کوثر و فردوس معلا، ہر مصحف و سپارہ، ہر سورہ، ہر آیا، انس و جن و حور و ملک و آدم و حوا، ان سب سے کہو کون امام ازلی ہے؟ بے ساختہ چلائے حسین ابن علی، حسین ابن لبیک یا حسین۔ یہی حق بنتا ہے حسین پڑھنے کا۔ میں نے قرآن سے حسین پڑھنا ہے۔ هو الذی، وہ ہے، بہت شکریہ، وہ ہے۔ کمال نہیں ہو گیا؟ صبح میں نے کہا تھا علی بتانا پڑھے تو پہلے خدا کا بتانا پڑتا ہے۔ ابھی حسین بتانے سے پہلے پھر خدا کا بتانا پڑ رہا ہے۔ هو الذی، وہ ہے کون؟
ارسل رسولہ بالہدی، جس نے اپنے رسول کو خدا کے ساتھ بھیجا، والدین الحق، اور اس دین کے ساتھ جو حق والا ہے۔ کیوں بھیجا؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ اپنے دین کو باقی ادیان پہ غالب کرے، ظاہر کرے۔ وَلَوْ کَرِہَ الْمُشْرِكُونَ، مشرکوں کو برا لگتا ہے تو لگتا رہتا ہے، یہ قانون الہی ہے۔ نعرہ حیدری، میں یہ نہیں رکھنا، یہ لگا والا سلامت رکھیں۔ واللہ سے یہ جو نیاز آتی ہے نا، یہ دل سے نکلتی ہے۔ مولا سب کو سلام، محبتوں میں شکریہ، مولا تیرے اس میں یا اللہ، چلے چلے، کافی کافی ہوگا، اس بہت شکریہ، محبتوں کا شکریہ، بس دعا فرماتے رہے۔ والذی، وہ ہے جس نے اپنا رسول بھیجا خدا کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ، تاکہ اپنے دین کو باقی ادیان پہ غالب کرے۔ مشرکوں کو برا لگتا ہے تو لگتا رہے، کبھی بھی حق پہنچاتے وقت مشرکوں کے مزاج کو نہ دیکھو۔ کہ انہیں اچھا لگتا ہے یا برا لگتا ہے، چاہے جہنم میں مشرک، ہم نے علی پڑھنا ہے، ہم نے حسین پڑھنا ہے، ہم نے قرآن پڑھنا ہے، اگر مشرکوں پہ رہ گئے تو کچھ بھی پہنچا نہیں سکو گے۔ یاد رکھنا میرے جوانوں بزرگوں دوستو، علی کے علاوہ کوئی گزارا نہیں۔ اللہ نے غدیر میں محمد سے کہا تھا دشمنوں کے شر سے میں کو بچاؤں گا، تو علی بتا۔ یعنی اللہ 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 بھی جانتا ہے، علی بتانا پڑے تو کچھ اصلاح کے نام پہ فساد والے ہوتے ہیں، ان کی فکر نہ کرو۔ یہ مزاج قرآن ہے، یہ پیغام قرآن ہے۔ علی پہنچاتے وقت نہ مشرکوں کا مزاج دیکھنا ہے، نہ منافقوں کا مزاج دیکھنا ہے، نہ کافروں کا مزاج، نہ مشرک نہ منافق نہ کافر، 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 نہ مشرک نہ منافق۔ علی پہنچانے کے لیے نہ مشرک کو دیکھنا ہے، نہ منافق کو دیکھنا ہے، نہ کافر کو دیکھنا ہے۔ یہ جائے جہنم میں، علی کل بھی علی تھا، علی اپنی سلامت رکھے۔ بھائی قرآن ہے۔ یہ نتیجہ نکلتا ہے کافر مشرک اور منافق کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد شمع لگا دے اور جنریٹر دے لا دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جس نے اپنے رسول کو بھیجا بالہدی، خدا کے ساتھ و دین حق کے ساتھ، تاکہ اپنے دین کو باقی ادیان پہ غالب کرے۔ یعنی اگر محمد کا دین پوری دنیا پہ چھا گیا ہے، یہ صدقہ یا خدا کا ہے یا دین حق کا ہے۔ پورے قرآن میں اب دیکھیے نبی کو بڑے القاب سے اللہ نے پکارا، کہیں سید الابرار کہا، کہیں احمد مختار کہا، کہیں حبیب ستار کہا، کہیں محبوب غفار کہا، کہیں شافی جوم قرار کہا، کہیں سرور لیل و نہار کہا، کہیں سرور عالم کہا، کہیں مونس اعظم کہا، کہیں وارث زمزم کہا، کہیں قبلہ دو عالم کہا، کہیں محبوب دو عالم کہا، کہیں خیر المجسم کہا، کہیں رمشہ کائنات کہا، کہیں مقصود کائنات کہا، کہیں وجہ تخلیق کائنات کہا، کہیں رونق شجاعت کہا، کہیں نور اول کہا، کہیں عشق اول کہا، کہیں حسن اول کہا، کہیں خلق اول کہا، کہیں خلق اول کہا، کہیں مولا کل کہا، کہیں دانا سبل کہا، کہیں ختم الرسل کہا، کہیں سردار دو جہاں کہا، کہیں احمد مجتبیٰ کہا، کہیں استاد مرتضیٰ کہا، کہیں محمد مصطفیٰ کہا۔ قرآن میں محمد کے قصیدے، محمد کی نعتیں،
کہیں سرچشمہ علم و حکمت کہا، کہیں مالک کوثر و جنت کہا، کہیں سلطان دین و ملت کہا، کہیں انتہائی کمال کہا، کہیں منتہائی کمال کہا، کہیں ٹوٹے دنوں کا سہارا کہا، کہیں عاشقوں کے دنوں کا قرار کہا، کہیں رہبر موسیٰ کہا، کہیں ہادی عیسیٰ کہا، کہیں منبع قرآن کہا، کہیں سیرت قرآن کہا، کہیں ناطق کے قرآن کہا، کہیں ہر مسلم کا ایمان کہا، کہیں جان کل ایمان کہا، کہیں یاسین کہا، کہیں طٰہٰ کہا، کہیں مزمل کہا، کہیں مدثر کہا، کہیں داعیۃ اللہ کہا، کہیں سراج منیر کہا، کہیں بشیر کہا، کہیں نذیر کہا، کہیں داعیۃ اللہ کہا، کہیں صاحب درود کہا، کہیں صاحب تاج کہا، کہیں راز معراج کہا، کہیں خاتم النبیین کہا، کہیں سید المرسلین کہا، کہیں رونق دارین کہا، کہیں سید ثقلین کہا، اٹھاؤ آیت مباہلہ، کہیں جد الحسن والحسین۔ محمد کے قصیدے پڑھے، مگر میرے اللہ نے قرآن میں یہ نہیں فرمایا کہ میں نور اول اس لیے بنا رہا ہوں تاکہ اپنے دین کو باقی ادیان میں غالب کروں، میں سید الابرار اس لیے بنا رہا ہوں تاکہ اپنے دین کو باقی ادیان میں غالب کروں۔ جب دین کو پوری دنیا پہ چھانے کی بات کی تو فرمایا ارسل رسولہ بالہدی، اللہ نے ہدا کے ساتھ بھیجا ہے۔ یا رسول اللہ، شیعہ سنی پریشان ہو گئے، یہ ہدا کیا ہے جس کے صدقے میں آپ کا دین پوری دنیا پہ چھا گیا؟ وہی سے دھلی زبان سے آواز آئی، سنو، ان الحسین مصباح الہدی۔ یہ خدا حسین ہے، مولا لے لو سکا حسین کا ہے جی، محبتوں کا مقروض ہو، محبتوں کا مقروض ہو، شک شفیع والو تمہاری شفاعت حسین کرے گا۔ مولا آپ کو آباد رکھے۔ خدا کے ساتھ اللہ نے بھیجا رسول کو، خدا رسول فرماتے ہیں حسین والدین الحق، ایک تو خدا کے ساتھ بھیجا اور ایک اس دین کے ساتھ جو حق والا ہے۔ گرد و نواح کے مومنین مسلمان میرے بھائی جوان بیٹھے ہیں، دین بڑے ہیں، حق دین وہ لیں گے جو حق والا ہوگا، اور حق وہ لیں گے جو علی والا ہوگا، کیونکہ میرے نبی نے غدیر کے میدان میں فرمایا تھا الحق مع علی وعلی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ ارے آگے تو حد کر دی، اللہم آدر الحق حیث ما دار علی، میرا اللہ حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی۔ اب کہو علی حق، سوائے غم حسین کے، یہ امانت عزا و بلا نسلوں میں منتقل ہوتی رہے۔ دو چیزوں کے ساتھ رسول کو بھیجا، خدا اور دین حق۔ خدا حسین، دین وہ قبول جو حق والا، حق وہ قبول جو علی والا، کیونکہ حق ہے علی کے ساتھ، علی ہے حق کے ساتھ۔ یہ جو آپ پیچھے کھڑے ہیں آپ میرے ساتھ ہیں، جو ادھر پیچھے ہیں آپ بھی ساتھ ہیں۔ آپ میرے ساتھ، میں
میں منبر کے ساتھ، منبر حق کے ساتھ، حق علی کے ساتھ، تو نتیجہ یہ نکلا آپ علی کے ساتھ۔ دل کی مراد پائے گا، اونچا بول کے، پنجہ کھول کے، یزید کا للکار کے، حسین کو پکار کے، کل ایمان، کل قرآن، صبح شام، نعرہ پیچھے والوں نے بتا دیا قبلہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، حالانکہ یہ میرے ساتھ تو نہیں ہے، وہ تو ادھر ہے، میں ادھر ہوں، پھر بھی وہ کہہ رہے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ انہوں نے بتا دیا اس ساتھ سے مراد فزیکل ساتھ نہیں، فکر کا ساتھ ہے، ذکر کا ساتھ ہے، توجہ کا ساتھ ہے، عقیدے کا ساتھ ہے۔ سمجھ آ گئی؟ تو کبھی بھی جب ساتھ کی بات آئے نا، قرآن علی کے ساتھ ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ علی مولا قرآن جیب میں لے کے چلتے تھے۔ یہ جسمانی ساتھ مراد نہیں، ذکر کا ساتھ ہے، فکر کا ساتھ ہے۔ کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ مطلب نہیں کہ جا کے سچوں سے چمٹ جاؤ، نہیں، ذکر وہ رکھو جو سچوں کا ہے، فکر وہ رکھو جو سچوں کی ہے۔ کلیئر ہو گئی ساتھ سے مراد کیا ہے؟ ورنہ کبھی ساتھ والے بھی ساتھ نہیں ہوتے۔ میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ یہ جو آگے بیٹھ کے چپ بیٹھے ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ آپ ساتھ ہو کے بھی ساتھ نہیں، آپ ساتھ ہو کے بھی ساتھ نہیں، وہ دور ہو کے بھی ساتھ ہیں۔ پیچھے والوں ساتھ تینت کا ساتھ ہونا چاہیے، جیسے محمد علی کے ساتھ ہے، علی محمد کے ساتھ ہے، ایک کا مرکز نجف میں ہے، ایک کا مدینے میں ہے، پھر بھی ساتھ ہے۔ ایسا ساتھ تھا، ایسا ساتھ تھا، بستر پہ سلا کے سلانے والا دور ہو گیا، مگر ایسا ساتھ تھا دیکھنے والے پہچان نہیں سکے چادر کے نیچے نبی سویا ہے یا علی سویا۔ آپ میرے ساتھ ہیں، چلائیں بات آگے۔ اللہ فرماتا ہے رسول کو بھیجا خدا کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ۔ ٹھیک، دین وہ قبول جو حق والا، حق وہ قبول جو علی والا۔ نبی نے دعا کی تھی میرا اللہ حق ادھر موڑنا جدھر علی مڑ جائے۔ بھائی میں منبر پہ بیٹھا ہوں، عموماً یہ ہوتا ہے کہ منبر پہ پرچی آ جاتی ہے کہ بلا یہ دعا کیجئے۔ اچھا وہ دعا ہم جب سامنے رکھتے ہیں تو لکھا ہوتا ہے کوئی مریض ہے صحت کی دعا کریں، کوئی مقروض ہے قرض کی ادائیگی کی دعا کریں، کوئی بے اولاد ہے اولاد کی دعا کریں۔ یہ آپ نے مجھے پرچی کیوں بھیجی کہ میں دعا کروں؟ دعا میں کس سے کرتا ہوں؟ اللہ سے۔ آپ کس سے کرتے ہیں؟ کیا وہ سپیکر والی سنتا ہے؟ پھر مجھے کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ جب آپ کی بھی سنتا ہے تو وہیں بیٹھ کے کرو، گھر میں بیٹھ کے کرو۔ پرچی پھاڑی، سیاہی ضائع کی، پھر منبر تک پہنچائی، میرا موضوع بھی ڈسٹرب کیا، مگر کہنے لگے نہیں دعا کریں دعا کریں۔ میں نے کر لی، کیوں کرواتے ہیں؟ مجھ سے خود کر لیا کریں۔ آپ کہیں گے کہ اصل میں بات یہ ہے کہ آپ جو منبر پہ آنے والے حضرات ہیں نا، آپ ذرا ہم سے زیادہ منبر والے نہیں کھوتے ہیں۔ اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو۔
بہرحال آپ کا حسن زن ہے کہ بھئی یہ جو منبر پہ بیٹھے ہیں نا مولا کا ذکر کرتے ہیں، یہ ہم سے زیادہ واجبات کے پابند ہوتے ہیں، محرمات سے اجتناب کرتے ہیں، تو ہماری وہ ٹال سکتا ہے، انہیں دو ان کی نہیں ٹلے گی۔ یہ سب کی اجتماعی دعا کروائیں گے سب میں، تو یہ دعا جلدی قبول ہوگی۔ میں گناہگار بندہ، کوئی حیثیت نہیں، آپ وہ پیچھے سے پرچی بنوا کے یہاں پہنچاتے ہیں، محسن قاسمی دعا کرو اللہ قبول کرے، حالانکہ یقین کامل کوئی نہیں، حسن ظن آپ نے رکھا کہ یہ کرے گا نا اللہ ٹالے گا نہیں۔ مجھے بتاؤ اگر کوئی دعا محمد کرے کیا اللہ رد کر دے گا؟ نہیں، سوچا بھی نہیں جا سکتا، اس کے صدقے میں تو ہماری سنتا ہے۔ فکرہ کہہ دوں، جس کی دعائیں، بلکہ یوں کہوں جس کی خواہشیں، جس کی تمنائیں، جو ٹالتا نہیں نا اللہ، وہی دعا کرتا رہا، اللہ حق ادھر موڑنا جدھر علی مڑ جائے۔ اب یہ طے ہو گیا، علی حق کے مقتدی نہیں ہے، حق علی کا مقتدی ہے۔ یہ نہ دیکھو کہ حق کہاں جاتا ہے، یہ دیکھو علی کہاں جاتے ہیں، جدھر علی ہوگا ادھر حق ہوگا۔ اگر کوئی حق علی سے پھر جائے پھر وہ حق بھی نہیں رہتا۔ وہ شکریہ، حق وہ ہے جو علی کے ساتھ ہے۔ اب نکلا نتیجہ آیت کا، وہ ہے ارسل رسولہ، جس نے اپنے رسول کو بھیجا، بالہدا ودین الحق، خدا کے ساتھ اور حق کے ساتھ، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اس کا دین دنیا پہ ظاہر ہو جائے۔ تو نتیجہ یہ نکلا پوری کائنات میں اگر محمد کا دین چھایا ہے، یہ صدقہ یا علی کا ہے یا حسین۔ شعر سمجھئے گا، اسلام کے دامن میں بس دو ہی تو چیزیں، ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شبیر۔ آدم نبی سے سلسلہ چلا ہدایت کا، اور انہوں نے کلمے کی ترویج کی، اور وہ کلمہ تھا لا الہ الا اللہ۔ حضرت نوح آئے، انہوں نے بھی یہی کلمہ بتایا، حضرت ابراہیم آئے، انہوں نے بھی یہی کلمہ بتایا، 1.25 لاکھ توحید پہنچاتے رہے مگر بچی نہیں۔ عقیدہ توحید پہنچاتے رہے، بچی نہیں، بچا نہیں عقیدہ توحید۔ کیوں؟ اگر آدم کے دور میں بچ گیا ہوتا اور لوگ واقعاً خدا مان گئے ہوتے تو آدم کا سگا بیٹا خراب نہ نکلتا۔ نوح نبی کے دور میں اگر واقعاً توحید مان گئے ہوتے سگا بیٹا خراب نہ نکلتا۔ پتہ نہیں یہ سگے ہی خراب کیوں نکلتے ہیں۔ کبھی سگا خراب، کبھی سگا خراب۔ ابراہیم نبی کے دور میں بھی اگر بچ گیا ہوتا عقیدہ توحید تو ابراہیم کے دور میں بت نہ بنائے جاتے۔ تو اس کا مطلب ہے کلمہ توحید پہنچایا گیا ہے، بچانے کے لیے کسی وارث کی ضرورت تھی جو آدم کی محنت بھی بچاتا، نوح کی محنت بھی بچاتا، ابراہیم کی محنت بھی بچاتا۔ 3 شعبان کو نبیوں کے نبی کی بیٹی کے گھر میں اللہ نے نبی کو بیٹا دیا۔ کون سمجھے گا میرا فکرہ؟ نبی کی بیٹی کے گھر میں نبی کو اپنا بیٹا ملا۔ اب یہ تھا وارث انبیاء، سارے نبیوں کی
کی محنت کا خلاصہ تھا لا الہ الا اللہ. اس کا ایک مقصد زندگی کا جو اس کی زندگی کا کارنامہ بن گیا وہ ہے کربلا. جو آغاز لا الہ ہے وہی آغاز کربلا ہے. جو انجام لا الہ ہے وہی انجام کربلا ہے. نبیوں کی محنت کو دیکھو تو لا الہ الا اللہ. حسین کی محنت کو دیکھو تو صرف کربلا. ان دونوں کو حسین نے 61 ہجری میں جوڑنا تھا. آپ کیا سمجھتے ہیں کربلا سے شروع ہوئی؟ نہیں، کربلا مدینے سے شروع ہوئی. مدینے سے 28 رجب ولید کے دربار میں یزید نے پیغام بھیجا حسین کو دربار میں بلایا جائے اور بیعت کا مطالبہ کیا جائے. جیسے ہی ولید نے میرے مولا کو دربار میں بلایا، آقا دربار میں آئے، اس نے مطالبہ بیعت کیا. میرے مولا نے فرمایا خبردار میں اس کی بیعت کروں؟ میں اس کی نہ میرے بابا جیسا اس کا باپ ہے، نہ میری ماں جیسی اس کی ماں ہے، نہ میرے نانا جیسا اس کا نانا ہے، نہ میرے دادا جیسا اس کا دادا ہے. میں اس کی بیعت کروں؟ یاد رکھ یزید کو بتا دے تو کچھ ہاں میں کچھ ہاں. یزید شارب الخمر، شرابی یزید ہے. قاتل النفس المحترمہ، نفس محترمہ کا قاتل یزید ہے. رجل فاسق، فاسق مرد یزید ہے. میں اس کی بیعت کروں؟ تو میں نے ابھی کہا ہے نا جو لا الہ کی ابتدا ہے وہی کربلا کی ابتدا ہے. لا الہ کی ابتدا کیا تھی؟ لا میں نے صبح پڑھا تھا لا نفی کرو پہلے باقیوں کی، پھر مانو خدا کو. لا سے توحید شروع ہے تو لا سے ہی کربلا شروع ہے. حسین نے فرمایا خبردار مجھ سے بیعت کا مطالبہ نہ کرو. اگر میں بیعت کروں معاذ اللہ تو یہی ہوگا. آدم نے ابلیس کی کر لی ہے، موسیٰ نے فرعون کی کر لی ہے، ابراہیم نے نمرود کی کر لی ہے، محمد نے ابو جہل کی کر لی ہے، علی نے بھی. ان کی محنت میں بچاؤں گا. جو لا الہ تمہاری زبانوں میں ہے اسی لا کو سمجھو. تم نے پڑھا لا الہ تو سن لو مثلی لا شبائے مثلا. پتا چلا جو لا کلمہ توحید میں ہے وہی لا زبان حسین میں. مصری لا. اب یہ لا فرمایا مصری لا جمائے مصر، یہ لا زبان حسین پہ آیا. اب یہ لا والی کربلا مدینے سے چلتی چلتی یہ کربلا 3 شعبان مکہ میں پہنچی. اب اس کربلا نے دیکھا لوگ حج کرنے کعبے کا طواف کرنے مکہ میں آ رہے ہیں. اب کربلا نے کعبہ بچانے کے لیے حج کو عمرے میں بدلا، بلکہ یوں کہوں حسین کے گھر نے اللہ کا گھر بچانے کے لیے مکہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا. یہ کربلا 8 ذی الحج کو مکہ سے روانہ ہوئی. یہ کربلا چلتی چلتی جنگلوں کا سفر کرتی کرتی 2 محرم کو نینوا کے جنگل میں آئی. 3 محرم کا دن آیا، 4 کا دن آیا، عاشور کا دن آیا، عصر کا وقت تھا. حسین نے تلوار نکال کے جنگ کرنا شروع کی اور اسی لا کی وضاحت کی. لا نہیں مانتا تمہاری حکومت کو، لا نہیں مانتا تمہارے حاکم کو، لا نہیں مانتا تمہاری بیعت کو، لا نہیں مانتا تمہاری پاور اور طاقت کو. اب حسین نے فرمایا لا تو بتا دیا ہے، اب زمانے کو الا اللہ بھی بتانا ہے. تلواروں کے سائے میں، تیروں کی بوچھاڑ میں حسین نے سجدہ کر کے بتا دیا گواہ رہیو لا الہ بھی میں نے بچایا، الا اللہ بھی میں نے. اسلام کی بقا کے واسطے اللہ نے کربلا میں بھیجا
हुसैन को। یہ کس نے کہہ دیا کہ ہماری ہے کربلا؟ تم حق بات کہو تو تمہاری ہے کربلا؟ قلبے نبی پہ جس نے اتاری ہے آیتیں، اس نے ہمارے دل پہ اتاری ہے کربلا۔ سبحان اللہ، نبیوں کا وارث حسین۔ حسین کیا کہہ رہے؟ گودی میں محمد کا بیٹا علی مولا، علی گودی میں محمد کا بیٹا علی مولا، علی اپنی وحی سے دھلی زبان کو شیر مادر بنا کر دہن شبیر میں محمد نے انڈیلنا شروع کیا۔ زبان اس کی جس کے قلب پہ قرآن اترا، یعنی قلب بھرا پڑا ہے علم قرآن سے، اور یہاں سے منتقل ہو رہا ہے زبان میں، زبان سے جا رہا ہے دہن شبیر میں۔ اللہ کرے میں منظر پیش کر سکوں، میری مجلس تمام ہو جائے گی۔ قرآن وہ نازل بہ روح الامین علی قلبہ، ہم نے قرآن آپ کے دل پہ روح امین کے ذریعے نازل کیا، اور قرآن ہی اپنے بارے میں کہتا ہے وَلَا رَبٍّ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کوئی خشک و تر نہیں جس کا ذکر قرآن مجید میں موجود نہ ہو، یعنی کوئی خشکی اور تری کا علم نہیں جو ہو اور قرآن میں نہ ہو۔ شرط ہے کوئی لینے والا ہو، ورنہ قرآن میں ہر شے کا ذکر موجود ہے۔ زمین کیا ہے قرآن جانتا ہے، زیر زمین کیا ہے قرآن جانتا ہے، زمین کے اوپر کون کون جیتا ہے قرآن جانتا ہے، زمین کے نیچے کون کون رہتا ہے قرآن جانتا ہے، انسانوں کی تعداد کیا ہے، انسانوں کی تخلیق کا مقصد کیا ہے قرآن جانتا ہے، حیوان کیوں بنائے گئے قرآن جانتا ہے، چرند پرند کس کی تصویر کرتے ہیں قرآن جانتا ہے، ملائکہ کی ڈیوٹی کیا ہے قرآن جانتا ہے، ولایت کی عظمت کیا ہے قرآن جانتا ہے، نبوت کی عزت کیا ہے قرآن جانتا ہے، توحید کا مقام کیا ہے قرآن جانتا ہے، روحیں حوریں کیا کرتی ہیں قرآن جانتا ہے، بندے کے مرنے کے بعد روحیں کیا کرتی ہیں قرآن جانتا ہے، برزخ میں کیا ہوگا قرآن جانتا ہے، محشر میں کیا ہوگا قرآن جانتا ہے، آسمانوں کی تعداد کتنی ہے قرآن جانتا ہے، آسمانوں میں کیا ہو رہا ہے قرآن جانتا ہے، ملائکہ کیا کر رہے ہیں قرآن جانتا ہے، بطول کے بچوں کا درسی کون ہے قرآن جانتا ہے، ہجرت کی شب اللہ کی مرضی خریدنے والا کون ہے قرآن جانتا ہے، حالت رکوع میں زکات دینے والا کون ہے قرآن جانتا ہے، یتیم و مسکینوں کو کھانے کھلانے والا کون ہے قرآن جانتا ہے، تو قرآن جانتا ہے۔ یہی قرآن محمد کے قلب پہ اترا تو پتا چلا زمین کیا ہے محمد جانتا ہے، آسمان کیا ہے محمد جانتا ہے، مومن کون ہے محمد جانتا ہے، کس نے دل سے کلمہ پڑھا محمد جانتا ہے، کس نے زبان سے کلمہ پڑھا محمد جانتا ہے، کون یہاں سے مسلمان ہے محمد جانتا ہے، کون یہاں سے مسلمان ہے محمد جانتا ہے، کس کے سجدے ادھر جاتے ہیں محمد جانتا ہے، کس کے سجدے مسجد میں ہی رہ جاتے ہیں محمد جانتا ہے، کون مومن ہے محمد جانتا ہے، کون منافق ہے محمد جانتا ہے، کس کو یہاں بٹھانا ہے محمد جانتا ہے، کس کو بستر پہ سلانا ہے محمد جانتا ہے، کس کو اٹھانا ہے محمد جانتا ہے۔ یہی محمد اپنی زبان حسین کے دہن میں ڈال کے زمانے کو بتا رہا ہے زمین کیا ہے حسین جانتا ہے، آسمان کیا ہے حسین جانتا ہے، آسمانوں کی تعداد کیا ہے حسین جانتا ہے، جنت کے دروازے کتنے ہیں حسین جانتا ہے، مومن کون ہے حسین جانتا ہے، منافق کون ہے حسین جانتا ہے، رضی اللہ کون ہے حسین جانتا ہے، لعنت اللہ۔
حسین جانتا بہنوں کو لے کے چلا امت کیا کرے گی حسین جانتا ہے میری بیٹی یتیم ہو جائے گی حسین جانتا میری بہنوں کی چادریں لوٹی جائیں گی حسین جانتا ہے آئے حسین تیری عظمت میں سلام سب کچھ جان کے بھی میرا اللہ تیری خاطر حسین کر رہا مجلس چہلم کی ہے مدینے سے چلی تھی بھائیوں کے ساتھ کربلا آ گئی بھائی ذبح ہو گئے بیٹے مارے گئے بھتیجے بانجے مارے گئے بے کفن چھوڑ کے اکیلا سجاد بچا کے بے پالان اونٹ پہ سوار ہو گئی قافلے کی سالار بن گئی عباس بن کے کوفہ میں آ گئی دربار و بازار عبور کیے شام آ گیا اس شام نے بڑا رلایا علی کی بیٹیوں کو میں مر جاؤں یہ جملہ نہ پڑھوں جب کھڑی تھی نا شرابی کے سامنے اس پہ غیرت نے کہا تیرا اکبر مارا گیا تیرا غازی مارا گیا تیرا حسین مارا گیا پتا زیادہ تکلیف کہاں ہوئی کہتی تھی زمین پھٹ جاتی آسمان گر جاتا زینب تجھ سے کلام نہ کرتی آئے حسین چہلم کی مجلس ازادارو ایک زندان میں قید ہو گئی بہت شکریہ مولا آپ کا پرسہ قبول فرمائے ایک زندان میں قید ہو گئی زندان وہ تھا جس کی چھت نہیں تھی اب مجھے بتا زندان کی چھت نہیں تھی زینب کی چادر نہیں تھی اللہ جانے نمازیں کیسے پڑھتی رہی اسی زندان میں وقت گزارا ایک وقت آیا اسی زندان سے بی بی زینب کو ایک جنازہ اٹھانا پڑا یہ حسین کے سینے کے تعویذ کا جنازہ تھا دفن ہو گئی معصومہ مل گئی رہائی مجھے یاد ہے پچھلے سال جہاں سے مصائب جہاں پہ ختم کیا تھا نا وہیں سے شروع کرنے لگا ہوں مل گئی رہائی محمل تیار ہو گئے اماریاں آ گئی بی بی نے فرمایا سجاد محملوں پہ کالے پردے لگا کالا علم اٹھا بیٹھ گئی محملوں میں علی کی بیٹیاں اکبر کی ماں آ گئی قاسم کی ماں آ گئی اونو محمد کی ماں آ گئی اچانک جب محمل چلنے لگے بی بی زینب نے کہا سجاد اماں رباب کہاں ہے ازادار و اصغر کی ماں نہیں ملی سجاد وہاں گئے جہاں قبر سکینہ تھی مادر سکینہ بیٹی کی قبر پہ لپٹ کے کہہ رہی تھی 2 بچے لے کے آئی تھی اے کربلا تو شام پتا میں مدینے جا کے کیا کروں گی بڑا مشکل تھا سجاد کے لیے ماں کو بیٹی کی قبر سے جدا کرنا ازادارو جدا ہو گئی اکیلی رہ گئی بی بی سکینہ بی بی زینب کا قافلہ چلا شام سے رہائی مل گئی شام سے رہائی مل گئی اب ایک موڑ آ گیا سید سجاد نے کہا اماں جانا تو مدینے ہے مگر تو اجازت دے اب جہاں ہمارا قافلہ رکا ہے نا یہاں سے ایک رستہ کربلا بھی جاتا ہے اماں بتا جائے گی کربلا رو کے کہنے لگی ایک بار لے جا میں بے کفن چھوڑ کے آئی تھی اور میں علی اکبر دیکھو اپنا حسین دیکھو اپنا غازی دیکھو جہاں سے قافلہ مڑا وہاں کربلا میں کربلا کا پہلا زائر جابر بن عبداللہ انصاری نبی کا بوڑھا صحابی نابینا ہو چکے تھے عطیہ کوفی کے ساتھ قبر کربلا میں غریبوں کے قبرستان میں آئے میں قربان جاؤں
غریبوں کے قبرستان میں جابر کھڑا ہو کے یہ صدا دے رہا تھا، حسین کہاں ہو، میرا حسین کہاں ہو؟ جواب نہیں آیا۔ فرمایا کیا دوست کو جواب بھی نہ دے گا؟ ازادارو قبر شبیر ہلی، آواز آئی نانا جابر میرا سلام۔ جابر قبر حسین میں گر گیا۔ عطیہ نے کیا دیکھا؟ قبر پہ لکھا، بھائی آپ اپنے پیاروں کو دفن کرتے ہو، دفن کرنے کے بعد جب کربلا قبر تیار ہو جائے، قبر کے اوپر ایک نام لکھ دیتے ہو، تختی لگا دیتے ہو، پتا چلے یہ کس کی قبر ہے۔ اگر 10 سال بعد بھی کوئی آئے اسے پتا چلے کس کی قبر ہے۔ جب سجاد نے 12 محرم حسین دفن کیا تھا، مجھے بتاؤ کیا لکھا تھا؟ ھذا قبر الحسین؟ نہیں۔ یہ بطول کے بیٹے کی قبر ہے؟ نہیں۔ یہ محمد کا نواسہ؟ نہیں۔ سجاد نے لکھا تھا ھذا قبر الحسین الذی قتلوہ ونشارہ، یہ اس کی قبر ہے جو پیاسا ذبح ہو گیا۔ عطیہ نے یہ پڑھا، جابر کو سنایا، جابر نبینا ہو گیا تھا۔ ایک مرتبہ عطیہ کہنے لگا جابر دور سے کوئی قافلہ آ رہا ہے، مجھے خوف ہے کہیں دشمن کا قافلہ نہ ہو۔ جابر نے کہا بتائے گا قافلے کا منظر کیا ہے؟ عطیہ نے غور سے دیکھا، کہنے لگا جابر عجب قافلہ ہے، آگے ایک مہاری جس کی کمر جھکی ہے، جس کی داڑھی کا رنگ سفید ہے، ہاتھ میں علم ہے، ساتھ ایک 5 سال کا بچہ، پیچھے اماریاں، کچھ پردہ دار۔ جابر کہتا ہے یہ دشمن نہیں ہو سکتا، ذرا مجھے قریب لے جا میں پوچھوں۔ قریب گئے، سجاد نے دیکھ کے کہا نانا جابر میرا سلام۔ جابر نے یہ سنا، کہنے لگا نانا کہے تو سجاد کہے، نانا کہے تو حسین کہے، تو کون ہے؟ جابر بے جان میں تیرا سجاد۔ اجرکم اللہ۔ حضرت جابر نے کہا اگر تو سجاد ہے، اگر تو سجاد ہے، بتا تیری داڑھی کا رنگ کیوں بدل گیا؟ بیٹھ جو خدا کا واسطہ ہے، بتا تیری داڑھی کا رنگ کیوں بدل گیا؟ بتا کمر کیوں جھک گئی؟ نظر اللہ نیاز حسین ماتم کرنا۔ سجاد نے رو کے کہا نانا میں نے شرابیوں میں زینب کو دیکھا، او نانا او بدماش ناچ دے رہے، او میری ماں کا سر ننگا۔ آئے حسین پرسا دیا، محمل سے آواز آئی سجاد جلدی کر مجھے قبر شبیر پہ لے جا۔ ناکے سے گر گئی بہن بھائی کی قبر پہ، گر کے عجب فکرہ کہا بھیا اٹھ دیکھ زینب شام فتح کر رہی، او میرا بھیا میں خطبے پا رہی۔ اب عجب فکرہ کہا بھیا مجھے معاف کرنا۔ آواز آئی ہوگی بہنا معافی کیسی؟ رو کے کہا جو تو نے امانت دی تھی وہ کربلا نہیں آئی، تیری سکینہ کربلا میں۔ آخری جملہ، زندگی کا کوئی پتہ نہیں، بھائی کو سلام کیا، کہنے لگی سجاد مجھے غازی کی قبر پہ لے جا۔ اور کربلا کے سائروں جب آئی نا غازی کی قبر پہ، دیکھ کے کہا سجاد میں نے غازی کی قبر کا کہا ہے، یہ تو علی اصغر کی قبر۔ سجاد نے کہا